السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو استغفار کے بارے میں 2 واقعات بتاؤں گی۔ آپ سارے ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس واقعے کے بعد، اس کو سننے کے بعد زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ چلتے پھرتے استغفار جو ہے وہ ہر وقت استغفار دل سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سوا کون ہے جو ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا؟ تو دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے۔ وہ کیوں استغفار کرتے تھے؟ وہ اس لیے تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ جب ایک معصوم نبی، گناہوں سے پاک نبی، وہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو وہ امت جو گناہ گار ہے، جو ہر وقت غلطیاں کرتی ہے، اس سے کس قدر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر وقت چلتے پھرتے استغفار کرتے رہیں۔ آج تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے استغفار بھی کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، دل کے ساتھ، دل سے استغفار کرنی ہے۔ صرف زبانی جو گن گن کے ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے اتنی تسبیح استغفار کی کر لی، اتنی کر لی، اس طرح نہیں۔ آپ دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ بتا رہی ہوں کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا تھا، ہر وقت، اور جو بھی دعا اللہ سے کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو پورا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے، بے شمار اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرما رکھی تھی۔ کس کی وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ ایک دن کیا ہوا کہ امام احمد بن حنبل جو تھے، وہ اپنی نماز فجر انہوں نے ادا کی، اور وہ اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے چل پڑے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ بس وہ دین کے لیے اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تو وہ اپنے گھر سے نکلے۔ تو چلتے چلتے ظہر کی جب نماز ہو گئی تھی تو وہ ایک ایسے گاؤں میں پہنچے کہ نماز جو تھی اس وقت ہو چکی تھی۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل جو تھے، وہ اس مسجد میں جو ہے وہ داخل ہونے لگے کہ میں اس مسجد میں چلا جاتا ہوں، کچھ آرام بھی کر لیتا ہوں، اور پھر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو لیکن جو وہاں پر امام تھے، انہوں نے ان کو مسجد کے اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہے مسجد بند ہونے کا ٹائم ہے، تو اب تو اس ٹائم مسجد نہیں کھلے گی، اور یہاں پہ کوئی جو ہے وہ اندر نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم نے مسجد کو بند کرنا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل جو تھے، وہ مسجد کی سیڑھی جو تھی باہر، اس پہ بیٹھ گئے۔ تو لیکن وہ جو آدمی تھا، اس نے ان کو وہاں سے بھی اٹھا دیا، زبردستی کی، آپ یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو ہے امام احمد بن حنبل ہے۔ بہرحال وہ ان کو غصے ہو رہا تھا، تو آدمی امام صاحب کو غصے ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک آدمی وہاں سے گزرا، اور وہ آدمی جو تھا اس نے کہا کہ کیوں ان کو غصے ہو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مسجد میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس لیے میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ وہ اپنے گھر جو تھا ان کو لے گیا۔ وہ جو تھا روٹیاں لگاتا تھا، تنور تھا اس کا۔ وہ جب امام صاحب نے دیکھا کہ جب وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو منہ میں کچھ پڑ رہا ہے، پھر جب وہ اس کی یعنی امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ تنور پہ لے کے گیا، تو اس نے روٹیاں لگانے شروع کی، تو منہ میں کچھ ذکر کری جا رہا ہے، تو بہت زیادہ اس کے پاس رش تھا۔ تو امام احمد بن حنبل جو تھے، انہوں نے پوچھا، اس آدمی سے پوچھا کہ میں نے دیکھا کہ تم آٹا گوندھ رہے تھے تو کچھ منہ میں پاڑے تھے، اور اب بھی تم روٹیاں لگا رہے ہو تو مسلسل کچھ نہ کچھ اپنے منہ میں پاڑے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں استغفار کر رہا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تم استغفار کر رہے ہو، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو، کہ تو یہ جو استغفار ہے اس نے تمہیں کچھ دیا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ہاں بہت کچھ دیا، ہر دعا میری جو ہے وہ قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے دیکھے اتنے تنور ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ میرے پاس کتنا رش ہے، اور اتنا زیادہ اللہ نے رزق کے اندر برکت ڈالی ہوئی ہے۔ جو بھی میں دعا اللہ سے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری ہر دعا کو پورا کرتے ہیں۔
تو امام صاحب نے پوچھا کہ ساری دعائیں اللہ پاک نے پوری کی؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، صرف ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام صاحب نے پوچھا اس سے کہ وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک تمہاری پوری نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ بس ایک دعا رہ گئی ہے جو میں ہر وقت مانگ رہا ہوں اور وہ میری پوری نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ میں نے سنا کہ ایک بہت بڑے امام ہے، ان کا نام امام احمد بن حنبل ہے، اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ میری دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل جو تھے وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اللہ نے تمہاری وہ بھی دعا پوری کر دی۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جس کو تم جو اپنے گھر لے کے گئے تھے، جو تمہارے پاس بیٹھا ہے، میں امام احمد بن حنبل ہی ہوں۔ تو سبحان اللہ، تو وہ امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میں آج صبح اپنے گھر سے نکلا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو یہ تمہاری استغفار تھی جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ تو دیکھیں، ہر چیز استغفار کرنے سے اللہ مرادیں پوری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں، بیٹے عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر طرح کی نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو بس ہم اللہ سے مانگنے والے تو ہوں، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک اور واقعہ انشاءاللہ آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی کا بیٹا جنگ میں گیا، جنگ میں وہاں پکڑا گیا۔ اب کسی نے اس آدمی کو بتایا کہ آپ کے بیٹوں کو، آپ کا جو بیٹا ہے اس کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے۔ اب وہ باپ تھا، تو سوچیں کہ باپ کیسا مطلب بے قرار ہوگا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسے میرا بیٹا جنگ میں گیا اور پکڑا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ وہ گھر گیا، اپنی بیوی سے بھی کہا، وہ میاں بیوی دن رات جو ہے وہ استغفار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، استغفار کر رہے ہیں، دل کے ساتھ رو رو کے اللہ کو منا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، استغفار کی برکت، اتنی پیاری برکت آپ سنیں گے تو دیکھیں کہ آپ کا یقین اور بڑھ جائے گا کہ ادھر وہ والدین، اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ والدین کی دعائیں تو تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو والدین کی دعائیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور وہ والدین جو بے قراری کے ساتھ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں تو کیسے اللہ نے ان کی دعا سنی کہ یہ استغفار کر رہے ہیں، اور ادھر جو بیٹا زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے اس کی زنجیریں ایک دم کھل گئی، جس کمرے میں اس کو بند ہے وہ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ یہ ہوتی ہیں والدین کی دعائیں۔ اب وہ آدمی، وہ جو تھا نوجوان جو تھا، ان کا بیٹا جو تھا، اس سے نکلا اور سارے سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا۔ تو جہاں پہ اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے دیکھا کہ جہاں پہ ان کے مالک جو ہیں اونٹ وغیرہ باندھتے ہیں، وہ وہاں پہ چلا گیا۔ اس نے وہاں سے ایک اونٹ نکالا اور اپنے اونٹ پہ اوپر سوار ہو کے تو اپنے والدین کی طرف آیا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ جو اس نے ایک اونٹ کے اوپر وہ بیٹھا ہے، اس کے پیچھے کتنے زیادہ اونٹ آ گئے۔ اب وہ آدمی جس نے استغفار کی تھی کثرت سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو رہائی دلا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا جب آیا تو جس اونٹ پہ آیا تو اس کے پیچھے کافی اونٹ یا اونٹنیاں جو تھی وہ بھی اس کے پیچھے آ گئی، تو میں ان کا کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تم نے وہ آیت نہیں سنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تمہیں غم سے بھی نکالا ہے، اور یہ جو اونٹ اتنے آ گئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تمہیں رزق ہے، تو یہ سب تمہارا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ جو ہے، ہم سب جو ہے اللہ سے مانگنے والے تو بنے،
ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے تو خزانے بھرے پڑے ہیں، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے یا اولاد نافرمان ہے یا ہمارا گھر نہیں ہے یا بیماری ہے، صحت نہیں ہے، تو اللہ سے مانگیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور دیکھیں جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ۔ اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ وہ گناہ جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں، اللہ وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔